بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور عین و شباب کے حالات و واقعات اور اس کے خصوصی مشاغل پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الہڑم قسم کا نوجوان مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر باغی تھا، اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقتدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی رون ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیتا تھا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمد 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلطیں بھی دیں۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے، بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو پھر بھی میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو اس نے کیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اس سے اس لیے قبول کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ واقعہ ہرا کے زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا تھا اور علل اعلانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے، اور سب نے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا، ایک قوم خدا سے ڈرو، پس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم و معصیت کی زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں کہ برائی یہاں تک عام ہو گئی اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نہ دے۔ یہ ایک متفق علیہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید پلید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے ہوں گے، اور وہ باپردہ سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المومنین سن بڑھاپے میں تھیں اور آپ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید پلید کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نص صریح دکھلا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا، یعنی معاملے کو تول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کرا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت میں اس مقام پر کیا ہے جہاں یزید کے جواں مرنے کی وجہ لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ایک تو یہی کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی خواستگاری کی، اور دوسری یہ کہ اس نے سبت رسول ثقلین حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون ناحق بہایا۔ آپ مزید لکھتے ہیں، خداوند عالم نے امہات المومنین کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں بحشت میں بھی پیغمبر خدا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔